وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ۔ محترم المقام مولانا حافظ محمد ناصر صاحب، دیگر احباب گرامی، بحمداللہ آج کی اس محفل کے ساتھ 19واں سالانہ عشرہ ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہوا ہے۔ الحمدللہ یہ 10 دن کا سلسلہ محافل 11 محافل طے ہو چکی ہیں۔ جن حضرات نے اہتمام کیا ہے ان کے لیے میری دعائیں، اللہ سب کی یہ خدمت قبول فرمائے۔ جب سے یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا، ہماری عشرے کی افتتاحی محفل اسی مسجد اور اسی مقام پر منعقد ہوتی ہے۔ اور مولانا حافظ محمد ناصر صاحب اور ان کے معاونین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے حسب معمول اس سال بھی اس محفل کا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ ان کی یہ دینی خدمت قبول فرمائے۔ احباب گرامی، اب میں یہ سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عشرہ ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ضرورت کیوں ہے۔ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے دن مناتے ہیں۔ شہدائے کربلا کے حضور خدائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ عشرہ کے نام سے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہم نے کیوں شروع کیا۔ عزیزان محترم، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آل سنت و جماعت کسرہم اللہ کے عقیدے کے مطابق اس امت میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ آپ کی خدمات اسلامیہ اتنی بڑی ہیں کہ امت ان کے احسانات کا بدلہ ادا نہیں کر سکتی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنے بڑے بڑے کام لیے، جنہوں نے اس امت کو ایک ملت کی صورت میں، ایک جماعت کی صورت میں اکٹھا کر رکھا ہے۔ امت باوجود بہت سارے اختلافات کے قرآن پاک کے متن پر متفق ہے۔
عرب و عجم میں یہی مصحف عثمانی پڑھا جا رہا ہے۔ 14 صدیوں سے اسی متن کے مطابق ترجمے تفسیریں لکھی جا رہی ہیں۔ جس بھی جماعت کے کسی عالم نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے یا تفسیر لکھی ہے، متن وہی ہے جو عثمان بن عفان نے دیا۔ سبحان اللہ۔ جو ایک متن قرآنی پر ساری امت جمع ہے، اس قرآن نے افراد امت کو مجتمع کر رکھا ہے۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا کارنامہ ہے اور اتنی بڑی خدمت ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور بھی ان کی بڑی بڑی خدمات اس عشرے کے دوران جو زیر بحث آئے گی، جن پر گفتگو ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا پھر خصوصی رشتہ ہے۔ عثمان بن عفان کی امتیازی شانیں یہ عشرہ ذو النورین کیوں ہے، میں اسی پر بول رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یکتا عظیم النظیر بے مثال رشتہ ہے عثمان بن عفان کا۔ یہ امت تسلیم کرتی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے نکاح میں اللہ کے کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں۔ یہ فضیلت صرف اور صرف عثمان بن عفان کو حاصل ہے۔ یہ حضور کے ساتھ خصوصی تعلق۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي اے فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ ہر نبی کا کوئی رفیق ہوتا ہے، خاص دوست ہوتا ہے، اور جنت میں میرا دوست، میرا رفیق عثمان بن عفان ہوگا۔ احباب گرامی، ایک طرف اتنی بڑی بڑی خدمات کہ زندگی بھر اسلام کی خدمت کرتے رہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہے، پیاسوں کو پانی پلاتے رہے، مظلوموں کی داد رسی فرماتے رہے، اور دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے جہاد فرماتے رہے ہیں۔ لیکن دشمنان اسلام، کئی منافق آپ کے دشمن بن گئے۔ کوئی مصر سے اٹھا، کوئی عراق سے چلا، وہ اسلام کے غدار، وہ امت کی جمعیت کو توڑنے والے، اسلام میں سب سے بڑا فتنہ پیدا کرنے والے، وہ بدبخت لعین اٹھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ میں
حضور کے دیار نور میں، حرم نبوی میں، اپنے گھر کے اندر ظلمن بربریت کے ساتھ، بہیمیت کے ساتھ اور پوری درندگی کے ساتھ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. امت نے ایسا فتنہ پیدا کیا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے فرما دیا اگر مجھے قتل کرو گے پھر میرے بعد کبھی مل کر ایک مسجد میں نماز ادا نہ کر سکو گے. لیکن ان کم بختوں کو، ان بدبختوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے اس ظلم کا ارتکاب کیا، آپ پر الزام تراشیاں کی، گستاخیاں اور بدتمیزیاں کی، حرم نبوی کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے رسول اللہ کے اس پیارے کو، امت کے غمخوار کو، آل مدینہ کے مونس کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا. امت نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو جس طرح خراج تحسین پیش کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، غفلت برتی گئی. اگر یہیں تک بات رہتی پھر بھی اتنی بڑی بات نہ ہوتی، لیکن کئی کلمے پڑھنے والے اور اہل سنت و جماعت میں اپنے آپ کو شامل گرداننے والے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنے لگے کہ جو الزامات ابن سبا کی پارٹی نے لگائے تھے، جو الزامات مصر کے چند ناپکاروں نے لگائے تھے، جو الزامات عراق کے چند بدماشوں نے لگائے تھے، ان الزامات کی توثیق شروع کر دی، اس پر کتابیں لکھ ڈالیں، حتیٰ کہ ایک پورا گروہ پیدا ہو گیا. عثمان غنی کے خلاف بک بک کرنے لگے. اب ایک مصنف، اب وہ تھا تو وہ صحافی، داڑھی رکھی تو لوگوں نے مولانا کہنا شروع کر دیا. مفسر بن بیٹھا، اس نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کتاب لکھواری. اب لوگ عقیدت میں اندھے ہو جاتے ہیں، شخصیت پرستی میں ڈوبے لوگوں نے یہی کچھ کہنا شروع کر دیا تو ایک ظلم ان باغیوں نے کیا تھا اور ایک ظلم عثمان بن عفان پر یہ نام نہاد مصنفین کر رہے ہیں. اس لیے اہل سنت و جماعت کے بیدار مغز لوگوں نے، اہل بصیرت نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو جو ظلم کا سلسلہ ادھر شروع ہوا تھا وہ ایک اور انداز میں جاری و ساری ہے، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں پھر لکھنا شروع کیا، تصانیف فرمائی، مناقب لکھے، بیانات فرمائے، اور یہ اعزاز اہل سنت و جماعت کو حاصل ہوا. اور الحمدللہ ہم انہی بزرگوں کے فیض یافتہ ہیں، ہم نسبتوں والے ہیں. ہمارے بڑوں کی تربیت، بڑوں کا یہ فیض ہے کہ
ہم ہر حال میں ذکر اصحاب سناتے ہیں، ان کی ناموس کا دفاع کرتے ہیں، اعتراضات کرنے والوں کا رد کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یوں عقیدت و محبت کا ہم اظہار کرتے ہیں۔ اذان محترم، مولانا تشریف لائے ہیں، میں نے گزارش کی تھی کہ حافظ صاحب علماء کو دعوت دیں، تشریف لائے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری یہ بہت خواہش ہوتی ہے کہ بیان کے دوران سند یافتہ حضرات موجود ہوں جو میرے گواہ بنے اور تائید کریں، میری حوصلہ افزائی فرمائیں، اور میرے سامعین کو بھی یقین حاصل ہو کہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ حق بیان کیا جا رہا ہے۔ مولانا اجاز صاحب تشریف آئے، حافظ ناصر صاحب اہتمام فرمایا ہے، تو عزیزان محترم، لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ پرچار یوں کیا جائے کہ یہ اشراف میں نے کیا ہے اور میں کر رہا ہوں۔ یقین مانے میں بڑی شدت کے ساتھ یہ میرے اندر ایک احساس ہے اور یہ میری کوشش ہے کہ میرے نام کا لیبل ہٹ جائے، یہ اہل سنت و جماعت کا عشرہ ذوالنورین بن جائے۔ میں نے اپنے علماء سے ملاقاتیں کی، میں نے کہا اس کو آپ اون کریں اور اس کو عوامی رنگ میں لائیں کہ ہر سنی گھر میں عشرہ ذوالنورین منایا جائے۔ احباب گرامی، یہ عشرہ ذوالنورین شروع کرنے کے یہ سمجھ لیں اسباب۔ ایک اور بات، ایک وقت تھا، مثلا میرا جو بچپن تھا یا میرا جو جوانی کا دور تھا، تو ہمارے بزرگوں کو وہ فکر لاحق نہیں ہوتی تھی جو مجھے لاحق ہے، کہ وہ نیٹ کا دور نہ تھا۔ بزرگ بتا دیتے کہ فلاں جو ہے اس کا تعلق فلاں عقیدے کے ساتھ ہے، ہم اس کی بات نہیں سنتے، ہم محفوظ رہے۔ اب اس نیٹ نے جہاں بہت ساری خرابیاں پیدا کی ہیں، ایک یہ بد عقیدگی کا آلہ کار بن چکا۔ اب یہ دیکھیں کتنے یہ لوگ آئے اس محفل میں، اور کتنی بڑی تعداد موبائل پر کھیل رہی ہے، اور جو بھی آتا ہے بڑے وہ اٹریکٹیو قسم کے کیپشن لگائے جاتے ہیں، بڑے کیچنگ قسم کے کیپشن لگائے جاتے ہیں۔ یہ وہ کیپشن پڑھ کے متاثر ہوتے ہیں، باتیں سننے لگ جاتے ہیں، اور جب کوئی اعتراض کیا جاتا ہے بڑے فنکارانہ انداز میں اپنے خود ساختہ دلائل کے ساتھ، یا تو یہ وہ دلائل اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور اسی رنگ میں رنگے جاتے ہیں، اور اگر مقدر ساتھ دے پھر اپنے علماء سے رابطہ کرتے ہیں، اور اگر جس سے رابطہ کرے اس کو بھی کچھ آتا جاتا ہو تو پھر تو عقیدے کی سلامتی کی امید کی جاتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بڑے بڑے ہمارے حضرات، میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں پتہ کوئی نہیں، یہ تو میں نے کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا، لیکن ابھی تک اکثریت کے گھمنڈ میں ہے
ہماری اکثریت ہے، ہماری جماعت بڑی ہے، ہمیں پرواہ کوئی نہیں جناب، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب تو خالص سنی مساجد میں بھی لوگوں نے وہ رفع یدین تو شروع کر دیا، ایک جاہل گوار کے پیچھے لگ کے، اور پرلے درجے کا گستاخ بدتمیز اور ایسا نالائق کہ ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کے پیچھے لگ کر یہ اپنے طریقے چھوڑ دیے۔ تو اب ہمیں مدلل انداز میں عقائد صحیحہ کا دفاع کرنا ہے۔ پہلے شاید اتنی ضرورت نہیں تھی کہ ہمارے سادہ لوگ مسلمان وہ کہتے تھے جی جو عقیدہ خواجہ احمد صاحب کے پاس یہ ہمارا وہی عقیدہ ہے، جو ہمارے پیر صاحب کا نظریہ ہمارا وہی نظریہ ہے، جو ہمارے امام صاحب بتا دے بس وہی صحیح ہے۔ اسی پر مطمئن تھے، عقیدے سلامت تھے۔ اب پیدا ہو گیا ریسرچر، قابلیت تو بالکل کوئی نہیں، صحیح طریقے سے وضو کرنا نہیں آتا، وضو کے فرائض اور سنن کا پتہ نہیں ہے، اور عقائد جیسے نازک معاملے میں دست درازی کرنے لگے، رائے زنی کرنے لگے۔ تو ان حالات کے پیش نظر عشرہ ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کے دن ہم مناتے ہیں، اور بحمداللہ میں تو بتوفیق الہی سارا سال اس میں لگا رہتا ہوں، اور مجھے اس کا ثمرہ اور صلہ بھی حاصل ہوتا رہتا ہے الحمدللہ۔ احباب گرامی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی 18 ذی الحج، اس پر میں ابھی حوالے پیش کروں گا۔ بعض حضرات وہی وہ نٹ کے مقلدین، نٹوں کے پیچھے چلنے والے، نٹوں کے مقلدین، یہ جی 18 کو تو جشن غدیر ہے، یہ تو عید غدیر ہے، یہ تو مولا علی کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ اس کی رونقوں کو گھٹانا چاہتے ہیں کہ 18 کو تو عثمان غنی کی شہادت ہی نہیں ہے، وہ تو 12 کو ہے۔ اس طرح کے پروپیگنڈے، روافظ کی بات ہوتی تو ہمیں زیادہ پریشانی نہ ہوتی، اس طرح کی باتیں کئی سنی کر رہے ہیں، انہیں بتاتا کوئی نہیں، کہ بتانے والوں کے پاس آتے نہیں ہیں۔ ایک میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ اکثر مورخین، محدثین اور مصنفین کی رائے یہی ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحج کو ہوئی، اور 12 کو شہادت نہیں ہے، یہ بتاؤں گا۔ اور اگر وقت ملا تو کچھ جشن غدیر پر بھی بات کریں۔ احباب گرامی، ایسے میرے پاس بہت سارے حوالے موجود ہیں، اصل کتابوں سے یہ مواد میں نے لے رکھا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ وہ نام پیش کروں، ان شخصیات کے حوالے پیش کروں جن سے آپ
واقف ہیں، جن ناموں سے آپ واقف ہیں، جو بہت جانے پہچانے اور مشہور نام ہے، میں وہ نام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اور سب سے بڑا نام امام بخاری رحمت اللہ تعالی، امام بخاری نے اسماء الرجال پر التاریخ الکبیر لکھی، التاریخ الاوسط لکھی، التاریخ الصغیر لکھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ التاریخ الصغیر میں لکھتے ہیں قتل عثمان سنۃ 35 لثمان عشرۃ خلت من ذی الحجہ یوم الجمعہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سن 35 ہجری 18 ذی الحج بروز جمعہ شہید ہوئے۔ التاریخ الصغیر امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ حوالہ الطبقات الکبریٰ الطبقات الکبریٰ بڑی ہی مشہور کتاب ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ قتل عثمان رضی اللہ عنہ یوم الجمعۃ لثمانیہ عشرۃ لیلۃ مضت من ذی الحجۃ سنۃ 55 وبویع لعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بالمدینۃ الغتم یوم قتل عثمان بالخلافت بایعہ طلحۃ و زبیر۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج جمعہ کے دن 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ جس دن شہید ہوئے دوسرے دن مولا علی کی بیعت کر لی گئی۔ یہ ذہن میں۔ اس کے بعد ایک بڑا ہی مشہور نام تاریخ طبری، میں نے عرض کیا میں وہ بتا رہا ہوں جن ناموں سے آپ آشنا ہیں، ورنہ درجن بھر والے میرے پاس۔ تاریخ طبری اور جو انہوں نے لکھا ہے بہت قابل توجہ ہے۔ فقال الجمہور منہم، قتل لثمانیہ عشرۃ لیلۃ خلت من ذی الحجۃ سنۃ 36 من الحجرۃ۔ فقال الجمہور منہم قتل عثمان لثمانیہ عشرۃ لیلۃ مضت من ذی الحجۃ سنۃ 35۔ جمہور کی رائے، جمہوریت تو آپ سمجھتے ہیں نا، اکثریت کی رائے یہ ہے کہ عثمان بن عفان 18 ذی الحج سن 35 ہجری بروز جمعہ شہید ہوئے۔ یہ جمہور کی رائے ہے۔ انسان محترم، کہ اکثریت بعض کی یہ رائے بھی ہے کہ 18 کو شہادت تک نہیں، ٹھیک ہے، بعض نے 12 کا قول کیا۔ اب وہ مسند امام احمد میں عثمان نہدی رحمت اللہ علیہ کا اور تابعی کا قول لکھا ہے کہ ایام تشریق کے وسط میں عثمان غنی شہید ہوئے
اور وہ بنتی ہے 12 ذی الحج. ٹھیک ہے. اب اس پر ہمارے اکابر کا جن کا یہ فیض ہے، میری تو وہ حیثیت نہیں. اکابر فرماتے ہیں کہ عثمان نہدی حضرت عثمان کی شہادت کے وقت مدینہ میں تھے، وہ کوفہ اور بصرہ میں رہے ہیں، جو بصری ہیں وہ مدینہ میں موجود ہی نہیں تھے. یہ اسماء الرجال کی کتب میں یہ طے شدہ بات ہے. ان کا اس وقت مدینہ میں ہونا ثابت ہی نہیں ہے. تو یہ کہ اس قول کے ذوف کی یہ پہلی وجہ، اور دوسری وجہ اس قول کے ذوف کی مسند امام احمد میں اور کئی اور کتابوں میں اور بھی کتابوں میں حدیث پاک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے دن، یعنی وہ جو رات تھی دن میں شہادت تھی، انا عثمان ابن عفان آتاکا شہینہ مملوکن، 20 غلام آزاد کیے، ودعا بسراویل فشد علی، پہلے تہ بند باندھتے تھے، پھر شلوار، حیا والے تھے نا، حیا کا اتنا احساس تھا کہ جب میں شہید کیا جاؤں تو میں بے پردہ نہ ہو جاؤں. ودعا بسراویل فشد علی ولم یلبس فی جاہلیت ولا اسلام، اس سے پہلے کبھی شلوار نہیں پہنی تھی، ہمیشہ تہ بند باندھتے تھے، لیکن اس ڈر سے کہ جب دشمن حملہ کرے میں بے پردہ نہ ہو جاؤں شلوار پہنے. وقال، اور فرمایا، انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البارحۃ فی المنام، گزشتہ رات میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، ورأیت ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما وَإِنَّهُمْ قَالُوا لِي اصْبِرْ فَإِنَّكَ تُفْطِرُ عِندَنَا الْقَابِلَةَ، عثمان آپ صبر کریں، آپ نے یہ جو روزہ ہے، یہ 18 ذی الحج کا یہ روزہ، یہ آپ نے ہمارے پاس آ کے افطار کرنا ہے. ثم دعا بمصحف فنشروا بین یدیہ فقتل وهو بین یدیہ، پھر قرآن پاک منگوا کے سامنے کھول کے رکھا، اور جب شہید ہوئے تو قرآن پاک سامنے کھلا تھا. یہ حدیث پاک اور بھی کتب میں آئی ہے. میری یہ کوشش کہ میں وہ نام لوں جن سے آپ واقف ہیں. عزیزان محترم، اب 12 ذی الحج کو تو روزہ نہیں رکھا جاتا، ایام تشریق میں تو روزہ نہیں ہوتا. عثمان بن عفان تو روزے کی حالت میں شہید ہو رہے ہیں. اور ایک اور دلیل جس میں یہ ایک دلچسپ حوالہ ہے، یہ ملا باقر مجلسی ایک عالم ہے، ان کی کتاب ہے جواہر البحار. جواہر البحار کی جلد نمبر 58 اور صفحہ نمبر 320، اس میں طبری کا حوالہ دے کر اور طبری کی رائے کو قائم رکھتے ہوئے ایک بات لکھی ہے. وہ کیا لکھا ہے وہ سماعت فرمائیں. ذکر الطبری فی تاریخی من
انا اولا جمعۃ صلی علی بالناس وخاطبہم بعد قتل عثمان کان مطابقا للخامس والعشرین من ذی الحجہ کما لا یخفی۔ مولا علی نے خلیفہ بننے کے بعد جو میں پیچھے بتا چکا تبری کے حوالے سے بتایا، عثمان بن عفان کی شہادت کے دوسرے روز مولا علی کی بیعت کر لی گئی، بیعت ہو گئی۔ اگر 12 کو پھر 13 کو بیعت ہو گئی، پھر جمعہ 18 کو آیا، مولا علی نے وہ کیوں نہیں پڑھایا؟ اس میں خطبہ کیوں نہیں دیا؟ پھر مولا علی نے خطبہ دیا جو اس جمعے کو جو جمعہ 18 کے بعد آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 19 ذی الحج کو مولا علی کی بیعت کی گئی، 19 ذی الحج کو ہفتے والے دن، اور آگے جمعہ آیا 25 ذی الحج کو جو مولا علی نے پہلا جمعہ پڑھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ یہ 18 والا جمعہ کیوں نہیں پڑھایا؟ اس میں خطبہ کیوں نہیں دیا؟ یہ کرینہ ہے ایک جو بتاتا ہے کہ عثمان بن عفان کی شہادت 12 کو نہیں ہے، 18 کو ہے۔ روزے کی حالت میں شہید ہوئے، 12 کو روزہ نہیں ہوتا، اور مولا علی نے پہلا جمعہ پڑھایا 25 کو۔ اگر 12 کو شہادت مانے پہ 18 والا جمعہ کس نے پڑھایا؟ پھر تو یہ تو پھر آپ کو بتانا ہوگا، پھر آپ کو بتانا ہوگا 18 والا جمعہ پھر کس نے پڑھایا، مولا علی نے کیوں نہیں پڑھایا؟ کہ 13 کو خلیفہ بن گئے، 18 کو جمعہ کیوں نہیں پڑھایا؟ عزیزان محترم نے کہا یہ رائے ضرور موجود ہے، لیکن جمہور کی رائے، امام بخاری جیسے بزرگوں کی رائے کہ یہ آپ کی شہادت، عثمان بن عفان کی شہادت 18 ذی الحج 35 ہجری کو جمعہ ہوئی۔ اب یہ غدیر کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم مولا علی کو مولا علی مانتے ہیں، من کن تو مولا ہو فعلی مولا، ہم مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو جشن ہے، یہ جشن عراق کے حاکم معز الدولہ نے پہلی دفعہ سن 351 ہجری میں اس عید کا اعلان کیا، یعنی 3.5 صدیاں بعد 351 ہجری میں پہلی بار یہ جشن غدیر منایا۔ اور میرے احباب جو زیادہ محتاط ہیں وہ مجھے ایسی بات کہنے سے منع کرتے ہیں، ان کے مشورے اچھے ہیں، لیکن میں یہ جسارت کر جاتا ہوں کہ مولا علی کو مولا ہم ضرور مانتے ہیں، ضرور مانو، لیکن یہ جو جشن منایا جا رہا ہے اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بے شک۔ 18 ذی الحج جمعرات کو آ رہی ہے، اسے سبیلے لگانا شروع کر لیں آپ، گرمی کا موسم ہے، لوگوں کو عثمان کے نام کا پانی پلایا کریں انشاءاللہ۔ 18 کو بھرپور طریقے سے پورے شہر میں انشاءاللہ اہتمام ہوگا۔ کل ہماری محفل انشاءاللہ نوشہر